کہہ دو کہ ہم تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، لیکن یہ کہ تم ہمارے قرابت داروں سے کیا کرو؟ محبت کرو، مودت کرو۔ قرابت دار کون؟ سب جانتے ہیں، یعنی جو رسول اسلام کے قریب ہوں، جسم کے قریب نہیں بلکہ جو رسول اسلام کے دل کے قریب، جو رسول اسلام کے دل کے قریب، اور دل کے قریب کون ہے؟ اہل بیت علیہ السلام، دنیا جانتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایک بات تو واضح ہو گئی، یہ جو ہم نے آپ کو سنائی ہے آیت، اللہ صلوکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربہ، اور آیت اور حدیث میں یہی ہے کہ جو رسول وحی لائیں، جو جبریل وحی لائے نبی کے پاس، اگر وہ وحی رسول اسلام اپنی زبان میں پہنچائیں تو وہ ہے حدیث، اگر منوان جیسے جبریل لائے ویسے ہی پہنچاتی تو وہ بن گئی کیا؟ آیت۔ کیا بن گئی؟ آیت بن گئی۔ تو یہ جو ہم نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پر پیش کی ہے، یہ کیا ہے؟ آیت ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، تو حدیث تو ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آیت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اجر رسالت رسول نہیں مانگ رہے ہیں بلکہ اللہ مانگ رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ آیت اگر ہے تو اس کا مطلب صاف صاف ہے کہ اجر رسالت کون مانگ رہا ہے؟ اللہ، رسول نہیں مانگ رہے، کیونکہ رسول نے بات کو اپنے لہجے میں نہیں کہا بلکہ اسی لہجے میں کہا جس لہجے میں جبریل امین علیہ السلام لے کر کے آئے، بالکل اسی لہجے۔ تو پتہ چلا کہ اجر رسالت رسول نہیں مانگ رہے، اللہ مانگ رہا ہے۔ اب عزیزان گرامی، اجرت جو ہوتی ہے، اجرت ہم اجرت کہہ رہے ہیں، آپ اپنی زبان میں کہہ لیجیے مزدوری، ٹھیک ہے۔ اجرت اگر کسی کی مار لی جائے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ یعنی ہم نے آپ سے کام کروایا، اپنے گھر امام بارگاہ بنوایا، مثال کے طور پر مسجد بنوائی، اور مسجد بنوانے کے بعد ہم نے سجاد صاحب سے بنوائی، احمد علی صاحب سے بنوائی، اور ان کی ہم نے پوری جو ہے مستری گیری، پوری 2 مہینے انہوں نے بیچارے نے لگ کے کام کیا، پوری مستری گیری ان کی سب کاٹ دیے، یعنی انہیں پیسے نہیں دیے، انہیں گھما رہے، اور ہماری نیت ہے کہ ہم انہیں پیسے دیں گے نہیں، مسجد تو بن کے ہو گئی تیار۔ اور آپ سب کو ہی معلوم ہے کہ جس مسجد میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس مسجد جو بنائی گئی، جس نے بنائی ہے، اس کی اجرت اس تک نہیں پہنچی، اور ہم نے اس میں تقریباً 40 سال نمازیں پڑھی، اس میں جس کی اجرت ہم نے انہیں نہیں دی، اس مسجد میں 40 سال نمازیں پڑھی، تو کوئی بھی بڑے سے بڑا مرجع یہ نہیں کہے گا کہ اس میں تمہاری ایک بھی نماز قبول ہوئی ہوگی۔ کیوں؟ کوئی بھی بڑے سے بڑا مرجع یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ اس میں تمہاری ایک بھی نماز قبول۔ کیونکہ ہم نے جس سے مسجد بنوائی، ہم نے جس سے زمین لی، اس کی اجرت نہیں ادا کی، لہذا ہر چھوٹے سے چھوٹا عالم، چھوٹے سے چھوٹا مولوی اس بات کو مائک پہ کہے گا کہ اس میں پڑھی ہوئی ساری نمازیں باطل، اس میں کیے ہوئے سارے ارکان باطل، چاہے وہ مستحب ہو چاہے واجب ہو۔ جب ہم ایک چھوٹے سے انسان کی مزدوری نہ دیں تو ہماری نمازیں باطل ہو جائیں، تو اللہ کی مزدوری نہ دیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تو اگر ہم اللہ کی مزدوری کھا جائیں تو بتائیے اس کی اجرت کھا جائیں، کیونکہ یہ کیا ہے؟ آیت ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ تو عزیزان گرامی، یہ اہل بیت ہیں کون؟ اللہ مزدوری مان چکا ہے۔ ہم اگر آپ کے ساتھ کچھ اچھا کریں گے تو آپ ہمارے ساتھ بھی اچھا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اگر آپ کی ترقی کا ذریعہ بنیں گے تو آپ ہمیں بھی کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ اہل بیت ہیں کون؟ ایک چیز ہوتی ہے جاننا اور ایک چیز ہوتی ہے پہچاننا۔ کیا ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے جاننا اور ایک چیز ہوتی ہے
पहचानना। कोई किताब, किसी की किताब, किसी आलिम की किताब, किसी शायर की किताब मंजर आम पर आए, मिसाल के तौर पर मीर अनीस की कोई किताब हमारे हाथ में लग गई, ठीक है, और उस पे मीर अनीस की फोटो नहीं थी, तो हम आपसे पूछें क्या, या कोई किसी भी शायर की हो, क्या आप जिनकी किताब है उनको जानते हैं? तो कहा हाँ जानते हैं, क्योंकि उनकी किताब सामने है, उनको हम जानते हैं। फिर हमने कहा क्या उनको आप पहचानते भी हैं? तो आप कहेंगे नहीं, पहचानते नहीं है, क्योंकि किताब से हमने सिर्फ जाना है, लेकिन अगर उनकी तस्वीर उस किताब के ऊपर होती और फिर उसके बाद वो हमें कहीं मिलते तो हमने पहचान भी लेते। फिर अगर वो उसके बाद हमें कहीं मिलते तो हम पहचान लेते। तो किताब से हमने उनको सिर्फ जाना है, पहचाना नहीं है। तो इसका मतलब ये है किताब है जानने का जरिया और तस्वीर है पहचानने का जरिया। अल्लाह ने दोनों इंतजाम किए, कहा हम एक किताब भेज रहे हैं, 14 तस्वीरें भेज रहे हैं। किताब से देख के हमें जानो, तस्वीरों से देख के हमें पहचानो। ना पहचानने का के पीछे जो राज है वो यही है कि हमने रसूलुल्लाह को नहीं पहचाना। मौलाए मुत्तकियान कोई भी सवाल का जवाब देने में कभी भी देर नहीं लगा, क्योंकि आपके सामने दुनिया बनाई, भाई जाहिर सी बात है, जिसके सामने दुनिया बनी हो उसे किसी भी सवाल का जवाब देने में क्या परेशानी। लेकिन लोगों की ख्वाहिशें यही रही कि कोई तो ऐसा मामला हो कि जिसमें अली जो है एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा, और एक दौर में नहीं रहा, एक दौर में बात नहीं, हर दौर में बात, यानी इमाम के सिर्फ एक दौर की बात नहीं है, इमाम के हर दौर की बात, क्योंकि बहुत से मुनाजरे भी होते थे, और जो भी अहले बैत से मुनाजरा होता था, जाहिर सी बात है अहले बैत इल्मी मुनाजरे में, अहले बैत जो वहाँ से पढ़ के आया है वो यहाँ से पढ़े लिखे से कैसे पछता हो सकता है, वो तो हमेशा उससे जीत जाए। मौलाए मुत्तकियान खुतबा दे रहे और खुतबे में बहस कर रहे हैं कि रिस्क जो है, मौला फरमाए कि रिस्क जो है कि 2 किस्म का अल्लाह ने बनाया। एक वो रिस्क है कि जो अल्लाह ने इंसान की किस्मत में लिख दिया, चाहे वो उसको कमाए और न कमाए, दोनों हाल में उसे मिल के रहे, चाहे वो उस रिस्क को कमाए और चाहे ना कमाए, वो उसकी किस्मत में उसे मिल के रहेगा, चाहे जहाँ रहे, चाहे घर बैठा रहे, वो उसे रिस्क मिल के रहे। और एक वो रिस्क है, दूसरी किस्मत है, एक वो रिस्क है जो इंसान की किस्मत में तो है लेकिन उसे कमाए बगैर नहीं मिलेगा, यानी उसे मेहनत किए बगैर वो रिस्क नहीं मिलेगा। जब मेहनत करेगा तो सहाबियों से मस्जिद जो है वो झलक रही है, और रसूल मौलाए मुत्तकियान जो है खुतबा दे रहे हैं, उसी में मौलाए मुत्तकियान जब खुतबा दे रहे थे उसी में चैनी गोइयाँ होने लगी। तो ये मौका है अली को रुसवा करने का, ये मौका है। कहो तो यही, अब हम तकरीर कर रहे हैं, आप में से कोई खड़ा हो जाए और पूछने लगे कि मौलाना साहब ये बता दीजिए, नहीं मालूम होगा तो हम तो रुसवा नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमारी रसाई जहां तक है वहीं तक बता सकते हैं ना। लेकिन वो वहां अली को रुसवा करना चाह रहे कि अली आज तक किसी भी इल्म में, किसी भी सवाल में पीछे नहीं हुए, लिहाजा आज बहुत अच्छा मौका है। कहा ठीक है, खड़े हो जाओ। दोनों में बात हुई और खड़ा हो गया, और खड़ा होने के बाद कहा, या अली, आपने अभी अभी कहा कि अल्लाह ने रिस्क 2 तरीके का बनाया है। एक वो रिस्क है कि जो इंसान की किस्मत में लिखा गया है, जो इंसान कमाए या ना कमाए मिलकर रहे, और एक वो रिस्क है
کہ جو انسان کمائے گا تو ملے گا, نہیں کمائے گا تو نہیں ملے گا. تو پہلا والا جو آپ کا پہلی والی جو بات ہے کہ اللہ نے انسان کی قسمت میں رزق لکھ دیا ہے جو اسے مل کے رہے گا. آپ مفروضات پہ تو یقین رکھتے ہیں؟ مولانا نے کہا ہاں میں مفروضات پہ یقین رکھتا ہوں. مفروضات ہی فرض کر لیجیے, فرض کر لیجیے, جو چیز نہ ہو اس کو فرض کر لیجیے, اسے کہتے ہیں مفروضات. کہا آپ مفروضات پہ تو یقین رکھتے ہیں؟ کہا ہم مفروضات پہ یقین رکھتے ہیں. کہ فرض کر لیجیے کہ ہم بہت طاقتور انسان ہیں, بہت ہماری چلتی ہے اور ہم نے اپنے سورس کی بنا پر ایک انسان کو قید کر لیا اور اسے حجرے میں بند کر دیا اور حجرے کا ایک ایک روشن دان بھی بند کر دیا اور باہر تالا لگا دیا اور چاروں طرف پہرے دار بٹھا دیے. یعنی وہاں چیٹی جانے کا بھی راستہ نہیں ہے. علی یہ بتائیے کہ اگر اس کی قسمت میں رزق ہے تو اب کیسے پہنچے گا؟ علی اگر اس کی قسمت میں رزق ہے, آپ نے کہا کہ قسمت میں تو مل کے رہے گا, اب تو ہم نے سب کچھ بند کر دیا. اب اگر اس کی قسمت میں ہے تو اسے رزق کیسے ملے گا؟ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا کہ اگر اس کی موت اسی وقت لکھی ہو تو, مولا نے فرمایا اگر اس کی موت اسی وقت لکھی ہو تو, کہا اگر اسی وقت لکھی ہے تو آ کے رہے گی. سامنے والا انکار نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی کہہ چکا کہ مفروضات پہ یقین رکھتا ہوں. کہا فرض کر لو اگر اس کی موت اسی وقت لکھی ہے تو کیا؟ کہا تو آ کے رہے گی. کہا تو پھر جس راستے سے ملک الموت جائے گا اسی راستے سے رزق بھی جائے گا. صلوات پر محمد جس راستے سے اسی راستے سے کیا جائے گا. تو علمی میدان میں یہ ایک دور میں نہیں رہا, علمی میدان میں اہل بیت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. تو اب ان لوگوں نے کیا سوچا, یعنی ہر نبی کے دور میں یہ دور ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. اہل بیت سے مناظرہ ہوتا تھا, اہل بیت مناظرہ جیت لیتے تھے. تو حشام ابن عبد الملک نے کہا کہ علم میں تو یہ لوگ جیت جاتے ہیں, تو ایسا کرو جعفر کو علم کے لیے نہ بلاؤ, انہیں تیر اندازی کے لیے بلاؤ. تیر اندازی کے لیے جب بلاؤ گے اور ان کا تیر صحیح نشانے پہ نہیں لگے گا تو ہم سب بڑے بڑے تیر انداز بلائے جائیں گے تو ہم سب تالیاں بجانے لگیں گے. اس سے ان کی رسوائی, اس سے ان کی کیا ہوگی؟ رسوائی ہوگی. امام جعفر صادق علیہ السلام کا بڑھاپا ہے, ضعیفی ہے, اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا کیا ہے؟ بچپنا ہے. بچپنا یعنی تھوڑی سی جوانی ہے. پہنچے حشام ابن عبد الملک کے دربار میں, دیکھا ایک سے ایک تیر انداز آیا ہوا ہے, بڑا سے بڑا تیر انداز, مطلب جو سپر اس وقت کے تھے نشانے باز ان کو بلایا گیا اور سب نے جو ہے تیر صحیح نشانے پر, ظاہر سی بات جو نشانے باز ہے شروع سے جو نشانہ لگا رہا ہے تو انہوں نے سب نے تیر صحیح نشانے پہ لگایا. تو حشام ابن عبد الملک بولا کہ یا جعفر اب آپ کی باری ہے. کیا فرمایا؟ یا جعفر اب آپ کی باری ہے. امام نے فرمایا میں ضعیف ہو گیا ہوں, ہمیں ان جنگلوں میں کہاں ڈال لیں, ہم بس دیکھ لیں گے, آپ تیر اندازی کرواتے رہیے. کہا نہیں, ہم نے آپ کو بلایا ہی اسی لیے ہے. تھنکنگ کیا تھی کہ تیر ان کا لگے گا نہیں, صحیح بھی ہے, ہاتھ کانپیں گے, تیر جا کے کہیں اور لگے گا تو ہم لوگ تالی بجائیں گے, اس سے ان کی رسوائی ہو. جب زیادہ فورس کیا حشام ابن عبد الملک نے کہا اچھا ٹھیک ہے مل لاؤ. امام نے تیر چلے کمان میں جوڑا اور جوڑنے کے بعد جہاں پہ پوائنٹ تھا, پوائنٹ دیا گیا اس پوائنٹ کے اوپر آ کے لگنا ہے, جہاں پہ پوائنٹ تھا تیر جا کے وہاں پیوست ہو گیا. اسی پوائنٹ تیر وہیں جا کے پیوست ہو گیا. امام نے فرمایا ایک اور تیر لاؤ. اب یہ امام کا کمال دیکھیے, امام نے فرمایا ایک اور تیر لاؤ. اب جب امام نے دوسرا تیر چلایا تو آپ سوچیں گے کہ اس کے بغل میں جا کے لگا ہوا, نہیں, امام نے اسی تیر کے اوپر دوسرا تیر مارا. پہلا والا تیر پھٹتا ہوا آگے گر گیا اور
اسی پوائنٹ پہ جا کے دوسرا تیر لگ گیا. امام نے کہا اور تیر لاؤ. امام نے فرمایا اور تیر لاؤ. امام نے پھر تیر لیا. اب دوسرا والا تیر پھٹا, تیسرا والا اسی پوائنٹ پہ لگا. امام نے 9 تیر چلائے. 8 تیروں کو چیرتا ہوا 9واں تیر جب اسی پوائنٹ پہ جا کے لگا, بوکھلا کے کہنے لگا کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں, کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں؟ امام نے فرمایا یہ سب ہمیں ہمارے دادا علی سے میراث میں ملا ہے, کیونکہ ہمارے دادا جب علی کسی دشمن کو قتل کرتے تھے تو ایسا نشانہ لگاتے تھے کہ اگر 2 ٹکڑے ہوں اور ترازو میں رکھے جائیں تو وزن میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی. صلوات پر اللہم صل علی محمد و آل محمد. اہل بیت نے جو کیا وہ ہم اور آپ, یہ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ علی کے فضائل پہ وہی خوش ہوگا کہ جو حلالی ہوگا اپنی زبان. رسول اسلام نے فرمایا ٹھیک ہے ہم خوش ہوتے ہیں, لیکن محبت کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ علی علیہ السلام کے فضائل پہ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ جو علی نے کیا ہے اسے کرنے کی بھی کوشش کریں, جو علی نے کہا ہے اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں. کس معصوم نے یہ کہا کہ نماز نہ پڑھو؟ کس معصوم نے یہ کہا کہ ایک دوسرے کا حق کھا جاؤ؟ کس معصوم نے کہا کہ ایک دوسرے کے اوپر غلط کمنٹ کرو اور زبان سے جو ہے وہ ایک دوسرے کا دل دکھاؤ؟ کس معصوم نے؟ کسی معصوم نے جھوٹی سے جھوٹی روایتیں ہیں وہ تک نہیں پہنچتی ہم تک کہ کسی معصوم نے ایسا کہا ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے, اور اللہ وہ چاہتا ہے جس میں اہل بیت کی خوشی. اس میں کیا ہے؟ اہل بیت کی خوشی. تو اب اگر ہم آپ کو جملہ دے رہے ہیں, اسے خطابت کا جملہ نہ سمجھیے گا. اب اگر آپ مجلسیں پڑھ رہے ہیں, آنسو بہا رہے ہیں, ماتم کر رہے ہیں, سینہ زنی کر رہے ہیں, زنجیر جنی کا زنی کر رہے ہیں, تو اہل بیت کو نہیں بلکہ اللہ کو خوش کر رہے ہیں. اللہ کو خوش کر رہے ہیں. اگر آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں اور اہل بیت کے ہر وہ کام کر رہے ہیں جن کو اہل بیت نے کہا, ہر اس کام سے رک رہے ہیں جن کو اہل بیت نے روکا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہل بیت کو خوش کر رہے ہیں. اور اہل بیت کو خوش کرنے کا طریقہ یہی ہے. اہل بیت کو خوش کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم نمازیں نہ پڑھیں, روزے نہ کریں, حج نہ کریں, زکوٰۃ نہ دیں, امر بالمعروف نہ کریں, ایک دوسرے کو ستاتے رہیں, بیواؤں کا خیال نہ رکھیں, یتیموں کا خیال نہ رکھیں, ایک دوسرے پہ کمنٹ بازی کرتے رہیں اور یہی کہتے رہیں کہ ان کے یہاں کیا تبرک بچا تھا, ان کے یہاں کیا تبرک بچا تھا, انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے کیا کیا. تو عزیزان گرامی یہ صریحاً غلط ہے. اہل بیت علیہ السلام کبھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتے اور نہ کبھی اس چیز کی اجازت دی کسی بھی زمانے میں. تو محبت کا مطلب یہی ہے. اور ایسی روایتیں آپ سنتے بھی رہتے ہیں, بہت مرتبہ سنا ہوگا ہارون مکی کا وہ واقعہ کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صل علی محمد و آل محمد. کہنے لگا کہ یا نبی اللہ آپ نے جو ہے اس کے لیے حق کے لیے کھڑے ہو جائیے, اے فرزند رسول اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیے. تو امام نے یہ تو فرمایا تھا کہ جلتا ہوا تندور ہے, پوچھا تو معرفت نہیں تھی نا, محبت تھی, لیکن وہ محبت کا تقاضا نہیں پورا کر رہا تھا جیسی اہل بیت چاہتے, جیسی اللہ چاہتا ہے. یا فرزند رسول ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیے اور آپ ہمیں جلانا چاہ رہے ہیں, آپ ہمیں کیا ہے جلانا چاہ رہے ہیں. اور ایک پھر اسی وقت سب سنتے رہتے, اسی وقت ایک وہ آیا جو حقیقی محبت کرتا تھا, جو اصل میں اہل بیت کو چاہتا تھا. ایک مرتبہ سلام کیا امام کو ہارون مکی نے, اور امام نے فرمایا ہارون مکی سے کہ ہارون مکی جلتا ہو تندور میں چلے گا. ہارون مکی نے کہا مولا سلام کے بعد یہ کون سی بات ہو گئی کہ ہم تندور میں چلے جائیں؟ سلام کے بعد کلام کیا جاتا ہے, آپ کلام میں ہم سے کہہ رہے ہیں ہمیں جلانا چاہ رہے ہیں, ہم تو آپ کو سلام کر رہے ہیں, وہ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن ہارون مکی سمجھ رہے تھے کہ یہ امام ہے, امام
اگر امام نے کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جانا ہی ہے، حکم امام ہے، اور کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے ضرور ہارون مکی چلے گا۔ امام نے سونے پہ سہاگا ہے کیا، اس کا ڈھکن بھی بند کر دیا، ڈھکن بند کر دیا تو امام سے بات کیا جا رہا ہے، اور اندر اندر ہارون مکی آگ میں جل یہ رہا ہے اندر کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ بھی اس میں جائے سلام کیا، کیا غلطی تھی اس کی، اور یہ جو ہے ڈھکن ہی بند کر دیا۔ امام ہی کیا جو دلوں کے راز نہ پڑے۔ امام نے جب اس کی بے چینی دیکھی اور کہا ٹھیک ہے چلو ڈھکن ہٹاتے، جب ڈھکن ہٹایا تو کیا دیکھا کہ ہارون مکی تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سچی محبت ہے تو آگ کبھی بھی امام کے چاہنے والے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ تم انگاروں پہ چلتے چلے جاتے ہو لیکن تم جلتے کیوں نہیں ہو؟ ارے انہیں ہارون مکی کا وہ واقعہ کیا نہیں معلوم کہ ہارون مکی کو کتنے گھنٹے تندور میں بیٹھے رہے، اس کے بعد بھی جلے۔ اگر ہم اپنے امام کی محبت میں یا حسین کہتے ہوئے انگاروں سے گزر جائیں تو انگاروں کو حکم ہوتا ہے کہ میرے عزاداروں کے لیے میرے عزاداروں کے لیے کیا ہوگا؟ ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا۔ زنجیر زنی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی لے کے کرتے ہیں، یہ معجزہ ہے امام کا، یہ اہل بیت کا معجزہ ہے۔ لیکن وہی ہے کہ جیسا کہ ہم نے فرمایا محبت کے تقاضوں کو پہچان، محبت کا مطلب کیا ہے۔ عزیزان گرامی، بس آپ کی رحمت ختم، یہی وجہ ہے کہ امام علیہ السلام کے حوالے سے، اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ہیں، لہٰذا دشمنی کس سے تھی؟ مولا متقیان سے تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امام سے نے جب پوچھا ہے امام حسین السلام نے کہ تم ہمیں کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، تو آپ نے یہی فرمایا تھا، لوگوں نے وہاں سے جو آوازیں آئی تھیں وہ یہی آئی کہ میں اس لیے قتل کرنا چاہتا ہوں کہ میں تمہارے باپ سے بغض و حسد رکھتا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب علی کا بغض لے کر کے امام حسین علیہ السلام کی کربلا کرنا، علی سے حسین سے نہیں بلکہ علی سے دشمنی، اور وہ دشمنی اس وجہ سے تھی کہ علی نے ان کے جو مورث اعلیٰ تھے علی کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، علی کے ہاتھوں جہنم رسید ہوئے تھے۔ امام نے جب یہ جملہ سنا تلوار نکال دیا، وہ پھر گھماسان کی جنگ ہوئی، تاریخ نے لکھا۔ تو آزاداران مظلوم کربلا امام علیہ السلام وہ ہیں کہ جن سے اللہ پہچانا، اور کربلا میں اگر امام نہ جاتے اور بیعت نہ کرتے، بیعت کر لیتے اگر یزید کی، تو ظاہر سی بات ہے خدا نہیں پہچانا جاتا۔ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ امر بالمعروف، یہ نہی عن المنکر، سب بیکار، سب ختم، کیونکہ اسلام تو ہوتا لیکن شکل کوئی اور۔ لیکن حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے دین کو بچا دیا، نانا کے دین تجھے نہ مٹنے دیا۔ ہاں آزاداران مظلوم کربلا پورا بھرا گھر حسین نے لٹا دیا، اور یہاں تک کہ اپنی بہنوں کی چادریں، اپنی پتریوں کی چادریں، ہاں آزاداران مظلوم کربلا سب کی چادریں بھی چلی گئیں، تو حسین کے پیشانی پہ شکن نہیں آئی۔ کیوں؟ کیونکہ نانا کا دین بچا۔ ہاں آزاداران مظلوم کربلا روایتوں کے جملے ہیں کہ قافلے کو حسین کی شہادت کے بعد اسیر کر لیا گیا، بندی بنا دیا، اور قافلے کو وہاں سے گزارا گیا جہاں پہ شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ آزاداران مظلوم کربلا ہر بیوی نے اپنے آپ کو اپنے وارث کے لاشے پہ گرا دیا، اے میرے وارث تمہارا لاشا دھوپ میں پڑا ہوا ہے۔ ہاں آزاداران مظلوم کربلا وہ وقت بھی آیا کہ خولی کے ہاتھ سے وہ نیزہ چھوٹتا ہے جس پہ سر امام حسین علیہ السلام کا، اور نیزہ چھوٹ کے زمین پہ گر جاتا ہے۔ خولی چاہتا ہے کہ نیزے کو اٹھائے لیکن نیزہ نہیں اٹھتا۔ خولی شمر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے شمر جس پہ سر حسین تھا وہ نیزہ چھوٹ کے زمین پہ گر گیا ہے، اب وہ نیزہ نہیں اٹھتا۔ شمر تازیانہ لہراتا ہوا سید سجاد کے پاس آتا ہے اور آگے کہتا ہے اے سید سجاد اپنے بابا سے کہو آگے بڑھے ورنہ بھی تمہاری تازیانوں سے پیٹ زخمی کر دیں گے۔ سید سجاد نے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو سنبھالا، پیروں کی بیڑیوں کو سنبھالا، اپنے بابا کے پاس ہے، بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ اب تازیانے کھانے کی ہمت نہیں۔ ارے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، اے میرے بیٹے، وہ باپ آگے کہہ
کے سینے پہ سونے والی سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی ہے، ارے میری سکینہ کہیں گر گئی ہے۔ ہاں آزاداران مظلوم کربلا، اس اونٹ کو دیکھا گیا جس پہ سکینہ سوار تھی، تو سکینہ کو نہ پایا، قافلے کو روک دیا گیا۔ جناب زینب، جناب ام کلثوم، جناب سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی، ابھی قافلے سے کچھ دور چلی تھی تو کیا دیکھتی ہے، ایک نقاب پوش بی بی ہے، اپنے زانوں پہ سکینہ کو بٹھائے ہیں، پیار کر رہی ہے۔ اے میری بیٹی سکینہ، ہم تمہیں ابھی تمہارے قافلے والوں سے ملا دیں گے، تم پریشان نہ ہو۔ کبھی گال چومتی ہے، کبھی ماتھا چومتی ہے، آزاداران مظلوم کربلا کبھی ہاتھ چومتی ہے۔ ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، اے معظمہ، ابھی تک اس بچی کو کسی نے تسلی نہیں دی، ابھی تک اس بچی کو کسی نے دلاسا نہیں دیا۔ ارے جس نے چھینے گوشوارے چھینے، جس نے لگائے تماچے لگائے، جس نے لگائی تو دامن میں آگ لگائی۔ ارے سکینہ بہت پریشان ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بچی کو تسلی دی، آپ نے بچی کو دلاسا دیا۔ ایک مرتبہ بی بی نے نقاب الٹی، زینب کس کا شکریہ ادا کر رہی ہو، میں تمہاری ماں فاطمہ ہوں۔ حسین نے مدینہ چھوڑا، سیدہ نے لہد چھوڑ دی، تمہارے قافلے کے ساتھ ساتھ تیری رہنمائی کر رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے رب